یہ مولوی صاحب ہے کوئی قریشی صاحب، وہ کہتے ہیں مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو ٹھیک ہے نا، مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ظاہری بات ہے جو آدمی بے وضو ہو اس کی نماز ہوتی نہیں. مماتی امام کو دیکھ کر وضو ٹوٹ جاتی ہوگی اس لیے پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مولوی صاحب کہہ رہا تھا اپنے پیچھے پڑھ لیا نہیں سمجھے گا. پھر بعد میں کہتے ہیں اپنے امام کے پیچھے، کہتے ہیں اپنے پیچھے نماز پڑھ لیا کرو. تو اپنے پیچھے آپ نماز، یہ ہمارے لیے نہیں کہی اس نے بات. ہمارے ساتھی ویسے بیچارے سوچ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف، یہ اصل میں اس نے تبلیغی جماعت پر ہٹ کی ہے. جو تبلیغی جماعت ہے اس پر اس نے ہٹ کی ہے کہ تم بریلویوں کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے ہو، اشاعت التوحید والوں کے پیچھے بھی نمازیں پڑھتے ہو، کبھی کبھار موقع ملے اہل تشیع کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہو. تو اس نے یہ فتویٰ دیا کہ جتنے بھی تبلیغی ہے پورے پاکستان میں یہ سب بے نماز ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس نے فتویٰ یہ دیا کہ مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں تو بریلویوں کے پیچھے بھی نماز نہیں. مودودیوں کے پیچھے بھی اس نے کہا مودودی کے پیچھے پڑھے، بریلوی کے پیچھے پڑھے، مماتی کے پیچھے پڑھے، ان کے پیچھے نماز نہیں. تو گویا وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں پھرنے والی تبلیغی جماعت یہ سب کے سب بے نماز ہیں. اور پھر کسی نے اگر مجبوری میں نماز پڑھی تو کہتا ہے پھر وہ خوشی کے ساتھ لوٹا لے. اب یہ خوشی کے ساتھ کس طرح لوٹائیں گے بیچارے، ان کی تو پوری زندگی اسی طرح گزر گئی ہے. تو اس لیے یہ فتویٰ پہلے جا کر رائے ویڈ میں جمع کروائیں. یہ یہاں پر بیٹھ کر نیٹ پر ایک بندہ مجھے ملا، میں ایک بندے کو ملا، اس نے مجھے یہ بندے تھے یار، اس پر نمبر گنو. اس مولوی صاحب کو کہو ہم آپ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، خدا را ہماری اس بندے سے ملاقات کرو. ہمیں وہ بندہ چاہیے جو آپ کو ہر روز ملتا ہے. ایک بندہ مجھے ملا، میں ایک بندے کو ملا، اس نے مجھے کال کی، میں نے اسے کال کی، اس نے مجھے یوں کہا، میں نے. وہ بندہ کون ہے؟ وہ آخر ہمارے ساتھ بھی تو اس کی ملاقات ہونی چاہیے کہ ہم سے بھی کوئی سوال جواب کرے. وہ بندہ صرف آپ کو ملتا ہے، باقی کسی مولوی کو نہیں ملتا. آخر ایسا تو اس کا پیکیج ہے نا یو والا. ہم بھی کوئی یو والی سیم رکھتے ہیں، پھر ہمارے ساتھ بھی اس کا رابطہ ہونا چاہیے. ایک بندہ مجھے ملا، میں ایک بندے کو ملا. تو اس لیے یہ اس نے ہٹ کی ہے تبلیغی جماعت والوں پر. اور یہ اس قریشی صاحب کا فتویٰ اس کو لکھو اور لکھ کر یہ رائے میں جمع کراؤ کہ تمہاری نمازیں نہیں، تم سب کے سب بے نماز ہو، نماز واجب الاعادہ. کیونکہ تم بریلویوں کے پیچھے بھی پڑھتے ہو، شیعوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہو، مماتیوں کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہو. تو یہ فتویٰ کس کے خلاف دیا اس نے؟ رائے والوں کا. ہمت کرے اور رائے میں فتویٰ جمع کرائے. اور رائے والوں کو بھی چاہیے اگر اس کا فتویٰ ٹھیک ہے تو آئندہ جماعت کسی اشاعت التوحید کی مسجد میں بھی نہ بھیجے، بریلویوں کی مسجد میں بھی نہ بھیجے، کسی اور مودودیوں کی مسجد میں بھی نہ بھیجے. صرف اور صرف اپنی یقال لہ للڑ تک پابند رہے. اور پھر دوسرے نمبر پر اسے یہ فتویٰ جمع کرانا چاہیے مولانا فضل الرحمان کے آفس میں کہ انہوں نے شیخ القرآن والحدیث مولانا محمد طیب طاہری ہمارے امیر محترم کے پیچھے نماز پڑھی، بلکہ کئی نمازیں پڑھی، اور وہ ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اور وہ فخر کرتے ہیں اور یہ خر کہتے ہیں کہ ہوتی نہیں. تو ان کو یہ فتویٰ مولانا فضل الرحمان کو بھی بتانا چاہیے کہ آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتی ہوتی نہیں ہے، اور ان کے سارے مولوی پڑھتے ہیں. یہ صرف اور صرف ویسے بہانہ بناتے ہیں جی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دوسری چیز ان کو سمجھانا چاہیے. تیسرا یہاں پر یہ فتویٰ ہے میرے پاس مفتی محمد شفیع صاحب کا. یہ بیچارہ تھوڑا سا لیٹ پیدا ہوا، اس کو تھوڑا سا پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا. اب یہ فتویٰ ہے حضرت مفتی محمد شفیع صاحب کا، جو کراچی والے ہیں مفتی محمد شفیع صاحب. ان کا یہ فتویٰ ہے. کسی نے ان سے پوچھا مفتی صاحب سے کیا فرماتے ہیں علماء دین مفتیان شرح متین اس مسئلہ کے بارے میں کہ زید عالم دین ہے اور کہتا ہے کہ حضرت مولانا علامہ سید عنایت اللہ شاہ گجراتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور حضرت مولانا شیخ القرآن غلام اللہ خان کے متعلق بھی زید کا یوں ہی خیال ہے.
زید کہتا ہے یہ حیات النبی کے منکر ہیں، لہذا آپ جواب دے کر ہمارے شک و شبہ کا ازالہ فرمائیں، آپ جواب مکمل اور مدلل دیں، آپ کی عین نوازش ہوگی۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب کراچی والے وہ کہتے ہیں یہ سب انتہائی غلو ہے، یہ جو اشاعت التوحید والوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، یہ فتویٰ دینے والا غالی، اور صرف غالی بھی نہیں انتہائی غلو۔ تو مفتی محمد شفیع صاحب کے نزدیک یہ کرشی کا جور جو شاندہ اور یہ سارے انہوں نے کہا ان سب کے پیچھے نماز بلا کراہت درست ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے میں کراہت بھی کوئی نہیں، اور تم کہتے ہوتی کوئی نہیں۔ واہ بھائی واہ مفتی صاحب، ہاں مزہ کر دیا۔ اور اسی طرح یہ ہمارے پاس فتویٰ ہے مفتی کفایت اللہ صاحب کا، یہ اصل فتویٰ بھی موجود ہے ضیاء العلوم میں۔ مزے کی بات ہے فتویٰ کہاں پر موجود ہے؟ فتویٰ نہیں آپ کو سمجھے، فتویٰ موجود ہے ضیاء العلوم میں، اور فتوے میں کیا لکھا؟ جس شخص کا یہ اعتقاد ہو مردہ دفن کیا ہوا انہی آنکھوں سے انہی کانوں کے ساتھ سنتا اور دیکھتا ہے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی کفایت المفتی والے انہوں نے فرمایا اس شخص کا اعتقاد صحیح نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب نے کیا لکھا؟ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ جہاں پر فتویٰ موجود ہے تو ان کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی یہ فتویٰ لکھ دیں، کم از کم اسی کو شائع کرتے رہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں تو صحیح جگہ پر پہنچا نا فتویٰ بھی، ہاں یہ اللہ تعالیٰ بھی دکھلاتے ہیں۔ تو یہ فتویٰ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، چلو ٹھیک ہے۔ اب آگے نماز نہیں ہوتی تو پھر یہ میرے پاس ہے یہ فتاوی علماء البلد الحرام، فتاوی علماء البلد الحرام۔ اگر ہمارے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو پھر کعبہ کے امام کے پیچھے بھی، مسجد نبوی کے امام کے پیچھے بھی آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ صفحہ نمبر ہے 457، یہاں پر لکھا من صلی علیہ عند قبری سمیتہ ومن صلی علیہ بعیدا بلغتہ فہو حدیث ضعیف عند اہل العلم۔ اب ان کا عقیدہ من صلی علیہ والی روایت بھی درود سننے کا انکار فتاوی علماء بلد الحرام۔ اور اسی طرح صفحہ 456 پر الاصل، وہاں پر لکھا الاصل کہ اصل یہ ہے کہ ان الاموات عموما لا يسمعون نداء الاحیاء، قانون یہ ہے کہ جو آدمی بھی مر جائے وہ زندوں کی آوازوں کو نہیں سنتا۔ من بنی آدم ولا دعاءہم کما قال تعالی ما انت بمسمع من فی القبور۔ اگر ہمارے پیچھے نماز نہیں تو یہ فتاوی علماء البلد الحرام، پھر ان کو کہو مکہ میں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش نہ کرو، مدینہ میں بھی نہ کرو، وہاں پر بھی جا کر آپ لیٹرینوں میں جا کر بیٹھا کرو، کیونکہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان کا عقیدہ آگے پھر بڑے مزے کی بات، لم یثبت فی الکتاب ولا فی السنۃ صحیحہ ما یدل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسمع کل دعاء او نداء من البشر حتی یکون ذلک خصوصیۃ لہ وانما ثبت عنہ انہ یبلغہ صلاۃ و سلام من یصلی و یسلم علیہ فقط۔ کہتے ہیں کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہو، اور ان کی خصوصیت سماع النبی کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اب ان کے پیچھے نماز ہوگی نہیں، جب یہ آپ فتاویٰ دکھائیں گے وہ کہیں گے یہ غیر مقلدوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ غیر مقلدوں کا۔ بندہ ہی ہوئے نا من حرامی تے ہوجتا ہے، آسا انہوں چھوڑنا تو ہے نہیں، چور توڑ گھر تک اپڑا ہونے۔ اب یہ کہتے ہیں یہ کس کا ہے جی؟ یہ یہاں پر آپ لگائیں، اس کو تھوڑا سا زوم کر کے، یہ ہے فتاوی علماء البلد، یہ غیر مقلدین کا ہے یا کس کا ہے؟ اب یہ لکھا الفتاوی الشرعیہ، آگے کیا آپ کو نظر آ رہا؟ الفقہ الحنبلی، الفتاوی الشرعیہ الفقہ الحنبلی، یہ فقہ حنبلی کا فتاوی ہے، اور کعبہ کا امام، مسجد نبوی کا امام وہ
فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں تو یہ غیر مقلدین کا فتویٰ نہیں بلکہ فقہ حنبلی کا۔ آپ کو کہیں گے جی اس میں لکھا کہ جو آدمی بے نماز ہے وہ کافر ہے، آپ اس مسئلے کو نہیں مانتے۔ فقہ حنفی کے خلاف اس میں لکھا کہ جو آدمی نماز نہ پڑھے اس کی ذبیحہ حرام ہے، فلاں ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی وہ فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں تو فقہ حنبلی کا جو مسئلہ ہے اس میں وہی لکھا ہوگا، فقہ حنفی کا تو نہیں لکھا ہوگا۔ تو اس لیے مسئلہ یہ ہے کہ نماز اس عقیدے والے کے پیچھے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، فقہ حنفی اور فقہ حنبلی کا تو اختلاف ہے، یہ تو ساری قدوری، ساری کان، ساری ہدایہ، شرح وقایہ، ساری کتابیں بھری ہیں، ان کا اور ہمارا اختلاف ہے۔ لیکن مسئلہ اس چیز میں ہے کہ آیا جو آدمی مردوں کے سننے کا انکار کرے، جو آدمی سماع النبی کا انکار کرے، منصلے والی روایت کا انکار کرے، اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ آپ نے کہا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو پھر ہم نے کہا کہ اس کے پیچھے اب یہ فتاویٰ خطیب مکہ المکرمہ، مکہ المکرمہ کا جو خطیب ہے یہ اس کا فتویٰ۔ اب یہاں پر بھی یہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اب من صلی علیہ عند قبری سمعتہ، اس کے بارے میں لکھا یہ صفحہ 58، فہذا حدیث موضوع، ھذا حدیث موضوع مکذوب علی رسول اللہ، یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائی گئی، گھڑی ہوئی، بالکل جھوٹا اور فراڈ۔ یہ کیا ہے؟ فتویٰ خطیب مکہ المکرمہ۔ تو لہذا مکہ المکرمہ کے خطیب کے پیچھے بھی پھر نماز نہ پڑھو، مکہ بھی گیا، مدینہ بھی گیا، اور پارلیمنٹ کا جو صدر تھا اس نے امیر صاحب کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی گیا، رائے والا مرکز بھی گیا۔ اس لیے فتویٰ دینا بڑا آسان ہے۔ اچھا نماز نہیں ہوتی بھائی، یہ تو تھی نا دلائل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ نماز کیوں نہیں ہوتی؟ ظاہری بات ہے، ایک آدمی تھا نا، اس نے دیکھا شیر کو، جب شیر کو اس نے دیکھا تو یقال لہو فصاء وزرات، اس کے لیے کیا ہے؟ زوردار آوازیں آئی۔ جب آوازیں آئی تو اس کا وضو نہیں رہا، آگے ہوا نماز کا ٹائم، کسی نے کہا جی حضرت جی نماز پڑھا، اس نے کہا میرا تو وضو نہیں، اس نے کیا کہا میرا تو وضو نہیں، اس نے کہا چلو آپ پڑھا نہیں سکتے تو پیچھے پڑھ لے۔ اس نے کہا جب وضو آدمی کا نہ ہو تو آگے کھڑا ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی، اور پیچھے کھڑا ہو تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا مماتیوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ ان شیروں کو دیکھ کر ان کی وضو نہیں رہتی، شاید یہ وجہ ہو، میرے خیال میں یہ وجہ زیادہ قوی ہے، تو اس لیے نماز نہیں ہوتی۔ یا دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنے پیچھے پڑھ لیا کرو، ہم کہتے ہیں اپنے پیچھے بھی نہ پڑھو بھائی، پہلے عقیدہ ٹھیک کرو۔ قرآن کہتے ہیں حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ لا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ یہ اعادہ روح والا عقیدہ، یہ مردوں کے سننے والا عقیدہ، اس گندے عقیدے سے آپ کیا کرو؟ توبہ کر لو، انشاءاللہ پھر نماز ہوگی۔ اور جی کوئی پرچی